ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری، ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں۔ ایک مندر کا پجاری 30 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے اور ہندوستان خاموش ہے، میڈیا خاموش ہے۔ یہ دجالی میڈیا، دلالی کرنے والا میڈیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہت بھونکتا ہے، بے معنی باتوں کو لے کر بہت بھونکتا ہے۔ آج جب نرسنگھانند جیسا گستاخ رسول اور ظالم آتنکوادی جب میرے آقا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، خدائے رحمان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو پھر یہ دجالی میڈیا لبوں کو سیے ہوئے بیٹھا ہے، خاموش بیٹھا ہے، ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بکا ہوا میڈیا ہے، اسلام مخالف تنظیموں نے اس کو خرید لیا ہے۔ یہ حق بات نہیں بولتا، یہ میڈیا وہ بولتا ہے جو اس کے آقا اس کو کہتے ہیں، جو اس کے مالک اس کو کہتے ہیں بولنے کے لیے۔ یہ دجالی میڈیا وہی بولتا ہے۔ کسی بھی نیشنل چینل نے ابھی تک نرسنگھانند کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا ہے، اور پولیس بھی تماشائی بنی ہوئی ہے۔ پورے ملک میں FIR درج ہو گئیں، مگر اس آتنکوادی نرسنگھانند کو پولیس جو ہے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، اس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ عجیب تماشا ہے، اور وہ ظالم وہاں بیٹھ کر وہاں سے بھونک رہا ہے، کہہ رہا ہے میں بلیدان دوں گا۔ ارے احمق جاہل، تو اسلام پر بھونک کر، پیغمبر اسلام پر انگلی اٹھا کر، اللہ کی ذات پر انگلی اٹھا کر، تو کتا ہے ہماری نظر میں۔ تو سمجھتا ہے تو بھونکے گا اور مسلمان جذباتی ہو کر غیر قانونی قدم اٹھا لیں گے؟ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہاں یاد رکھ لے، تو ساری دنیا کو بلا لے، ساری کائنات کو جمع کر لے۔ تو کہتا ہے ہم دنیا بھر کے تمام مذاہب کے دھرم گروؤں کو بلائیں گے، پھر اسلام کو مٹانے کا خواب دیکھتا ہے۔ ارے تو ساری دنیا کے انسانوں کو، جنات کو، سب کو بلا لے، مگر یاد رکھ ہماری مدد کے لیے ہمارا پروردگار کافی ہے، ہماری مدد کے لیے ہمارا خدا کافی ہے۔ اور ہمارا رب قرآن میں واضح طور پہ فرماتا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، گویا قرآن کہتا ہے کہ تم انسانوں کو، ساری کائنات کے انسانوں کو جمع کر لو، سارے جنات کو جمع کر لو، زمین و آسمان کی ساری طاقتیں جمع ہو کر زور لگائیں، جتنا چاہیں زور لگائیں، جتنی چاہیں زکندے لگائیں، مگر یاد رہے فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی قدرت دیکھو گے، جہاں جاؤ گے اللہ کی طاقت کا نظارہ دیکھو گے۔ ہمارا انتقام لینے والا ہمارا خدا ہے، دنیا چاہے جتنے ظلم کر لے، جتنے ستم کر لے، مگر اتنا یاد رہے ہم بزدل نہیں ہیں۔ ہم اپنے آقا کی عظمت کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی گردنیں تو کٹا سکتے ہیں، مگر پیغمبر اسلام کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے کاندھوں پہ سر ہے ہی اسی لیے خوف باطل نہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ ہم شہادت کے لیے کاندھوں پہ سر رکھتے ہیں، یہ الگ بات کہ ٹوٹی ہیں کمانیں اپنی، پھر بھی ہم تیر چلانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، وہ ظالم کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتا ہے، کہتا ہے وہ سب سے پہلے جہادی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہادی کہنے والے، پہلے تو اپنے مذہب کی کتابوں کو پڑھ، پھر شاید تیری سمجھ میں جہاد بھی آ جائے۔
تیرا مذہب جسے دھرم یدھ کہتا ہے، تیرے مذہب کی کتابیں جسے دھرم یدھ کہتی ہیں، وہ دھرم یدھ جو ارجن نے کیا تھا، جس کے لیے شری کرشن جی نے اسے اکسایا تھا اور اسے سورگ کا وعدہ دے کر کہا تھا کہ تو جنگ لڑ، یدھ کر ان ادھرمیوں سے جنگ کرنے کو، اس یدھ کرنے کو جسے تیرے مذہب کی کتابیں دھرم یدھ کہتی ہیں، اسی کو اسلام میں جہاد کہا جاتا ہے، قرآن کی زبان میں جہاد کہا جاتا ہے۔ یہ جو دنیا کو بہکایا جا رہا ہے، یہ جو ڈرایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جہاد لفظ کا اگر آپ لغوی معنی بھی دیکھو گے ڈکشنری کے اعتبار سے تو اس کا معنی ہوتا ہے سنگھرش کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے کاوشیں کرنا، کوششیں کرنا، کسی بھی طرح سے کاوشیں کرنا، سنگھرش کرنا، برائی کے خلاف لڑنا، جہالت کے خلاف لڑنا، ان تمام خرافات کے خلاف لڑنے کا نام اور اپنے نفس کے ساتھ لڑنے کا نام جہاد ہے۔ اور پھر جب بات اپنی جان کی آئے، اپنے مال کی آئے، اپنی عزت و آبرو کی آئے، اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کی عصمت کی آئے، اپنی زمین کی بات آئے، اپنے ملک کی بات آئے، جب معاملہ یہ ہو جائے تو پھر اپنی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر بار، اپنی زمین، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سیلف ڈیفنس میں ہتھیار اٹھانے کا نام جہاد ہے۔ یہ جو جہاد پر بہت بھونکتے ہیں نا، یہ پہلے اپنی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، یجروید پڑھیں، بے شمار ان کی کتابوں کے اندر، ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر ایسے اشلوک مل جائیں گے جن کے اندر ادھرمیوں سے لڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یجروید کے اندر کہا گیا، میں آپ کو ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں، آپ اس کی اصل عبارتیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ چیپٹر 17 کے اندر کہا گیا، ورس 39 میں کہا گیا کہ ہماری فوجوں کی حفاظت وہ سردار کرے کہ جو بہت طاقتور ہو اور وہ غصے کے وقت میں کسی سے ہمدردی نہیں کرتا ہو اور وہ دشمن کے خاندانوں کو نیست و نابود کر دے، وہ ناقابل شکست ہو، وہ ہماری فوجوں کی یعنی ہماری سینا کی رکشا کرے۔ یہ دشمن کے خاندان کو نیست و نابود کرنا، مٹانا، ختم کرنا اور ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کرنا، اسے کیا کہو گے؟ اگر اسے دھرم یدھ کہتے ہو تو پھر اسی دھرم یدھ کو قرآن کی زبان میں جہاد کہا جاتا ہے۔ اگر قرآن میں لفظ جہاد ہے تو اس پر تمہیں اعتراض ہے تو تم پھر ہندو مذہب کی کتابوں سے وہ سارے شلوک نکال دو اور کہہ دو کہ یہ سب غلط ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہ بھی صحیح ہے۔ اور میں اس آتنکوادی کو کیا کہوں؟ میں تو ہندوستان کے باقی پجاریوں اور باقی ہندو دھرم کے سادھوؤں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، تم آگے آؤ اور ہندو مذہب کی صداقت کا اعلان کرو اور کہو کہ وہ آتنکوادی ہے اور آواز بلند کرو کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اچھا عجیب تماشا ہے، اب پولیس نے جاری کیا ایک نوٹس بھیجا اور ایک نوٹس امانت اللہ کو بھی بھیجا جو دلی کے ودھائک ہیں۔ میں تو سلام کرتا ہوں امانت اللہ کو، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ آج بھی اپنے بیان پر قائم ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس عزت کے لیے مصطفیٰ کے ناموس کی خاطر، عظمت رسول کے لیے اگر مجھے ساری زندگی بھی جیل میں رہنا پڑے میں یہ تو برداشت کر لوں گا، مگر ایسے آتنکوادی، ایسے دہشت گرد، ایسے نرسنگانند جیسے لوگ کھلے رہیں، باہر رہیں، جو ملک کے تانے بانے کو ختم کر سکتے ہوں یا ملک میں فساد کرنا چاہتے ہوں، ایسے لوگوں کا باہر رہنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر اندر جائیں اور ان کے لیے مجھے جانا پڑے، وہ کہتا ہے میں ساری زندگی جیل میں گزار سکتا ہوں۔ سلام ہے امانت اللہ تجھے، ورنہ یہ نیتا لوگ حرام کا کھا کھا کر پھر بول نہیں پاتے ہیں کچھ بھی، ان کی زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں۔ عزت رسول کے لیے، عظمت مصطفیٰ کے لیے امانت اللہ نے آواز بلند کی، ایف آئی آر درج کی اس خنزیر کے لیے، اس خنزیر کے نام سے۔ اور الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ اب پولیس نے اس کو نوٹس دیا۔ ویسے تو یہ بھی بڑی احمقانہ بات ہے کہ اس کو نوٹس دیا جا رہا ہے۔ انویسٹیگیشن ہوگی، کیسی انویسٹیگیشن، کیسی جانچ، کیسی؟ ارے کھلے طور پر پریس کلب آف انڈیا کے اندر بیٹھ کر اس نے ویڈیو جاری کیا ہے، اس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے بعد میں بھی لگاتار اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ کیا ابھی بھی پولیس کو کوئی شک ہے؟
کیا وہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہے؟ کیا وہ 30 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب نہیں ہے اس کی بیان، اس کی باتیں؟ پولیس کہتی ہے نوٹس جاری کر کے کہ منڈے کو آئیے 12 اپریل کو انویسٹیگیشن ہوگی۔ خیر چلیے، کم از کم اتنا تو ہوا جب مسلمان نے احتجاج کیا، جب قوم مسلم نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، جب بریلی میں میرے تاج الشریعہ کے شہزادے نے اپنی قیادت میں قوم مسلم کو جمع کر کے احتجاج کیا، جب اسلامیہ انٹر کالج کے گراؤنڈ سے آوازیں بلند ہوئی کہ گستاخ رسول کو سزا دی جائے، تو پھر کم از کم اتنا تو ہوا کہ دلی پولیس نے نوٹس جاری کر کے 12 اپریل کو اس کو بلایا ہے۔ ہاں، امانت اللہ کو بھی جو ہے نوٹس گیا ہے کہ وہ بھی آئیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہیں اسلام اور اسلام کے نظام پر شک ہے۔ اچھا، ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی کسی بھی مذہبی رہنما، کسی بھی مذہبی پیشوا کا کام ہوتا ہے اپنے مذہب کی اچھائیاں بیان کرنا، نہ کہ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی دل آزاری کرنا، یا دوسرے مذہب کے خدا یا اس کے ہادی یا اس کے میسنجر کی توہین کرنا، ان کے خلاف زبان درازی کرنا۔ یہ کام نہیں ہوتا۔ کسی بھی مذہبی پیشوا کا کام ہوتا ہے کہ اپنے مذہب کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ لوگ متاثر ہوں۔ اسلام کی اچھائیاں ہم نے لوگوں کے سامنے رکھی۔ دنیا کے سامنے جب اسلام کا چہرہ آیا، لوگ یورپ کے اندر کلمہ پڑھ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے۔ وہ لوگ جو اسلام کی دشمنی میں آگے بڑھے تھے، مگر جب اسلام کو انہوں نے قریب سے دیکھا تو وہ اسلام کے ایسے دیوانے ہو گئے کہ کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے۔ ہم کسی کے خداؤں کو گالی نہیں دیتے، ہم کسی کے مذہبی پیشواؤں کو گالیاں نہیں دیتے۔ خیر، ہم تو اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ وقت ہے، ہم حکومت سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ملک میں فساد نہ ہو، ملک کے اندر کوئی خرابی، ملک کا تانا بانا برباد نہ ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں، تمام مسلمان چاہتا ہے کہ ملک میں امن قائم رہے، اور مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہے وہ امن چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے۔ مسلمان فساد کبھی نہیں چاہتا۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والا فسادی کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کا نام لینے والا کبھی بھی فساد کی بات نہیں کرتا۔ مصطفیٰ کا نام لینے والا محبت کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمارے مذہب نے، کہ کسی کے مذہبی خداؤں کو گالیاں نہ دو، کسی کے مذہب کے خداؤں کو، اس کے مذہبی پیشواؤں کو گالیاں نہ دو۔ ہم اسلام کی تعلیم کو فالو کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ مگر یہ دراصل وکٹم کارڈ کھیلا گیا ہے اور مسلسل کھیلا جا رہا ہے، چونکہ یہاں ہندوستان میں عوام جو ہے حکومت سے بیزار ہونے لگی ہے، احتجاج ہونے لگے ہیں، کسان آندولن مہینوں سے چل رہا ہے۔ جب یہ صورتحال ملک کے اندر دیکھی تو پھر شاید کہیں نہ کہیں اسی لیے کہ ملک کے اندر جو عوام حکومت کی کارکردگیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ وہاں سے اپنی نظر ہٹائے اور لوگ جو ہیں ہندو مسلم اور انہی جھگڑوں میں الجھ کر رہ جائیں، اور وہ سرکار پر انگلی نہ اٹھا سکیں، سرکار سے سوال نہ کر سکیں، حکومت کے خلاف نہ بول سکیں، بس ہندو مسلم اسی میں لڑتے رہیں اور ان کا کام ایسے ہی چلتا رہے۔